مولانا سعد کاندھلوی کے پیروکاروں نے ایک بار پھر بنگلہ دیش کو خون میں نہلا دیا۔ آج کے اس افسوسناک واقعہ پر الزجاجہ ٹی وی آفیشیل کی خصوصی رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات مولانا سعد کے پیروکاروں کی طرف سے کیے جانے والے جارحانہ حملے میں شورائے نظام کے 4 افراد شہید اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد عالمی شورا کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ ٹونگی اجتماع میدان میں کل نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ تبلیغی جماعت بنگلہ دیش کے امیر مولانا زبیر صاحب کے بیٹے مولانا حنظلہ نے بتایا کہ ککریل مرکز میں علماء کا آج اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ کل ٹونگیر میدان میں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی اور بعد ازاں وہیں سے احتجاجی مظاہرہ شروع ہوگا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام اور عوام شرکت کریں گے۔ اس موقع پر مولانا عمر فاروق، مولانا ربیع الحق، مولانا ساجد الرحمن، مولانا عبید اللہ فاروق قاسمی، مولانا عبد الحمید، مولانا محفوظ الحق، مولانا مامون الحق، مفتی کفایت اللہ اظہری اور علماء خصوصی شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ منگل کی رات مولانا سعد کے پیروکاروں نے عالمی اجتماع کے گراؤنڈ پر قبضے کو لے کر شورائے نظام سے وابستہ افراد اور علماء کرام پر سخت حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اب تک ایک اطلاع کے مطابق 3 جبکہ بعض میڈیا ذرائع کے مطابق 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ امور داخلہ کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جہانگیر عالم نے کہا کہ ٹونگی غازی پور میں بسوا اجتماع گراؤنڈ میں ہلاکتوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، مراعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ باتیں انہوں نے آج بدھ 18 دسمبر کو سیکریٹریٹ میں مولانا سعد اور شورائے نظام سے وابستہ حضرات سے الگ الگ ملاقات کے بعد کہیں۔ مشیر داخلہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان 4 مسلمان بھائیوں کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو گزشتہ رات ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت عطا فرمائے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قتل میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، مراعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہانگیر عالم چودھری نے کہا کہ ٹونگی غازی پور میں عالمی اجتماع 2 مرحلوں میں ہوگا۔ اس سلسلے میں دونوں اطراف کے تبلیغی قائدین مل بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ متضاد گروپوں کی بات چیت جاری ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ بات چیت کے بعد کوئی بہتر فیصلہ کریں۔ ادھر علماء اجلاس کے بعد شورا نظام کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا مامون الحق صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ مولانا سعد کے پیروکار دہشت گرد ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اس بار انہوں نے لوگوں کو مارا، لہٰذا اب انہیں اجتماع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مولانا مامون الحق صاحب نے کہا کہ مولانا سعد کے حامیوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے اور انہیں اجتماع کی اجازت دینے کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ آج کے اس دلخراش واقعہ پر اظہار ہمدردی کے لیے اسلامی تحریک کے سینئر نائب امیر مفتی سید محمد فیض الکریم صاحب بھی دارالحکومت ککریل مرکز میں تشریف لائے۔ وہ آج بدھ 18 دسمبر کی سپہر 3 بجے علماء کے ایک وفد کے ساتھ پہنچے۔ اسی طرح خلافت مجلس نے بھی رات کے ٹونگی کے اجتماع میدان میں تعینات مسلمانوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں تبلیغی جماعت کے 3 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکرٹری جنرل خلافت مجلس اور احمد عبد القادر سمیت دیگر خلافت مجلس کے رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ تبلیغی جماعت علماء کرام کی نگرانی میں دنیا بھر میں اسلام کی دعوت اور تعلیم کا کام کر رہی ہے۔ اس جماعت نے بہت سے غیر مسلموں کو اسلام لانے میں اور عام مسلمانوں کو اسلام کا شوق دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے بنگلہ دیش میں گزشتہ چند سالوں کے دوران ان دعوتی تنظیموں کے درمیان تنازعات کے باعث کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ گزشتہ رات ٹونگیر میں اجتماع میدان میں حملے میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ معتبر میڈیا کے مطابق ہندوستان کے دہلی مرکز کے امیر مولانا سعد کے تقریباً 40,000 بنگلہ دیشی پیروکاروں نے کل رات ٹونگیر میں اجتماع میدان پر قبضہ کیا اور ان کی طرف سے ہونے والے تشدد میں بنگلہ دیش کے علماء کرام اور شورائے نظام کی زیر نگرانی چلنے والے مرکز کے ساتھی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم ایسے حملوں کی شدید مذمت اور احتجاج کرتے ہیں۔ خلافت مجلس کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ میدان میں موجود مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں انتظامیہ کی ناکامی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم منصفانہ تحقیقات کے ذریعے حملے اور قتل میں ملوث تمام افراد کی گرفتاری اور مثالی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں
اور ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دو متضاد گروپوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اس طرح کے مذہبی اداروں میں طویل تنازعات سے مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، وقتی طور پر ملک اور اسلام کے مخالفین کی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سماجی اور مذہبی ادارے کے طور پر عام مسلمانوں کے لیے تبلیغ کی قبولیت ختم ہو جائے گی۔ آپس کے تنازعات کو حل کر کے خود شناسی کو بیدار کیا جائے۔ شیخ الحدیث مولانا مامون الحق صاحب نے وزارت داخلہ کی میٹنگ روم میں مشیر داخلہ سمیت 7 مشیروں سے ملاقات کے بعد بھی خصوصی گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ تصادم نہیں تھا بلکہ یہ یک طرفہ حملہ تھا۔ مولانا سعد کے پیروکاروں نے سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس گھنونے فعل میں ملوث افراد کو آج ہی گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سعد کے حامی دہشت گردانہ انداز میں اجتماع میدان میں زبردستی داخل ہوئے اور ان کے حملے سے کشیدگی پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سعد کے پیروکاروں نے ریاست کے خلاف چیلنج پھینکا ہے۔ ان کے مطالبات پر بات چیت اور حل ہونے کے باوجود انہوں نے تمام فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا۔ اب ہمیں بھی اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مولانا مامون الحق صاحب نے کہا کہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور آج ہی مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ مولانا مامون الحق نے مطالبہ کیا کہ سعد پنتھیوں کو ان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ گروپ قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشیر داخلہ نے تبلیغی مرکز کے امیر مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ٹونگی اجتماع کے میدان کی طرف لانگ مارچ کا پروگرام واپس لینے کی درخواست کی ہے، جبکہ اس سلسلے میں مزید کوئی معلومات ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش نظام اسلام پارٹی نے بھی ٹونگی اجتماع میدان میں تبلیغی جماعت کے سوئے ہوئے مسلمانوں پر پہلے سے منصوبہ بند یک طرفہ دہشت گردانہ حملے میں 4 افراد کی شہادت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی تنظیم نے مجرموں کی جلد گرفتاری اور زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا مطالبہ کیا اور مولانا سعد کے حامیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ان پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج بدھ کو ایک بیان میں امیر علامہ سرور کمال عزیزی اور بنگلہ دیش نظام اسلام پارٹی کے سیکرٹری جنرل مولانا موسیٰ بن اظہار نے کہا کہ تبلیغی جماعت دنیا بھر میں اسلام کی دعوت اور تعلیم دینے کا کام کر رہی ہے، تاہم بنگلہ دیش میں اس تنظیم کے اندرونی تنازعات کی وجہ سے گزشتہ چند برسوں میں ہلاکتوں کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل 1 دسمبر 2018 کو بھی مولانا سعد کے حامیوں نے ٹونگی میدان میں زبردستی گیٹ توڑا اور ہزاروں عام مسلمانوں کو بے دردی سے مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد بھی علماء اکرام نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آج دوبارہ یہ افسوسناک واقعہ ٹونگی میں اجتماع میدان میں مسلمانوں پر ہونے والے تازہ ترین حملے میں پیش آیا۔ ہم اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہیں۔ بیان میں نظام اسلام پارٹی نے انتظامیہ کی ناکامی پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ انتظامیہ زمین پر موجود مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس طرح کی جھڑپوں اور ہلاکتوں کی مناسب تفتیش ہونی چاہیے اور ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ نظام اسلام پارٹی دونوں گروپوں کے درمیان دیرینہ تنازع کے حل میں حکومت کے مؤثر کردار کی توقع رکھتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مذہبی اداروں میں اس طرح کے تصادم سے مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ملک اور اسلام دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچے گا اور تبلیغی جماعت کی قبولیت پر سوالیہ نشان لگے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اس افسوسناک واقعہ میں جان کی بازی ہارنے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب کاکریل مرکز بنگلہ دیش میں ادا کر دی گئی ہے۔ آمین۔ یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، یہ لاجواب ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔